السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، جزائے خیر دے، دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ ڈیئر ویورز، آج کا جو میرا سفر تھا وہ یہ تھا کہ ایک میرے دوست ہیں، ہم کھانے والے کے اندر رہتے ہیں، تو ان کے والد صاحب جو ہے ایک خوشی کے موقع پہ جا رہے تھے، تو اچانک ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ڈیتھ کس طرح ہوئی کہ وہ بس سٹاپ پہ گئے، بس کا انتظار کرتے رہے، ان کو گاڑی نہیں ملی۔ پھر وہ ریلوے اسٹیشن گئے، تو ریلوے اسٹیشن پر جب گئے تو ان کو وہاں پہ بھی ٹرین نہیں ملی۔ کافی دیر وہ انتظار کرتے رہے، اچانک ان کی جو ہے طبیعت پھر خراب ہونے لگی۔ جب طبیعت خراب ہونے لگی، اچانک ان کی طبیعت خراب ہونے لگی تو پھر جو ہے انہوں نے بیٹے کو کہا کہ بیٹا میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، تو بس انہوں نے تھوڑی دیر بعد جو ہے ریسکیو 1122 کو فون کیا۔ جیسے وہ آئی اور ریسکیو 122 میں بیٹھ کے وہ جو ہے ہسپتال جانے لگے۔ جیسے ہی ہسپتال پہنچے تو وہاں پہ جو ہے ان کی سانسیں بالکل پھول گئیں، اور وہ اٹیک کا مسئلہ تھا یا کوئی اور تھا، تو بہرحال جو قیاس کرنے میں آ رہا ہے وہ اٹیک ہی بنتا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ میرا دل جو ہے کام نہیں کر رہا، دل بالکل بند ہو چکا ہے، سانس لینا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تو بہرحال ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ دیکھیں، وہ لاہور جا رہے تھے، خوشی کے موقع پہ جا رہے تھے، ایک ولیمے پہ جا رہے تھے، تو اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ جو ہے زندگی کا کوئی پتہ نہیں، کس وقت جو ہے وہ موت آ جائے، موت کا کوئی پتہ نہیں۔ دیکھیں، آنے کی ترتیب ضرور ہے، لیکن میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ تو ایک بہت بڑے افیسر تھے وابڈا کے اندر، وہ بہت بڑے ملازم تھے، لیکن اچانک جو ہے وہ موت آ گئی، اور ایک خوشی کا سماں جو تھا وہ ایک غمی کے اندر تبدیل ہو گیا۔ وہاں پہ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ ہمارے بھائی آ رہے ہیں، ہم جو ہے خوشی کو انجوائے کریں گے، لیکن ایسا ہوا کہ وہ جو خوشی کا موقع تھا وہ غمی کے اندر تبدیل ہو گیا۔ تو آج ہم گئے تھے وہاں، کافی سارے ان کے دوست احباب جو ہے وہ ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اس کے باوجود پھر جب ہم نے فاتحہ خوانی کی، فاتحہ خوانی کرنے کے بعد پھر ہم لوگ قبرستان گئے۔ تو جیسے قبرستان گئے تو وہاں بالکل سناٹا تھا، ایک نئی وہاں زندگی کا میں نے آغاز دیکھا کہ سب لوگ خاموش پڑے تھے۔ تو وہاں پہ جو ہے قبروں کے اندر موجود تھے، اور میں نے یہ محسوس کیا کہ قبر کی بھی ایک زندگی ہے، اس کی ہم نے تیاری کرنی ہے، کیونکہ قبر روزانہ آواز دیتی ہے انسان کو کہ انسان جو ہے اچھے اعمال کر کے آئے گا تو میں جنت کے باغوں میں سے باغ بنوں، اگر اچھے اعمال کر کے نہیں آئے گا تو میں جہنم کا گڑھا ہوں۔ تو قبر روزانہ آواز دیتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے اللہ کے حکم، جناب رسول اللہ ختم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ دیکھیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ آج ہم نے عقل مند کس کو سمجھا ہوا ہے؟ جو پلاٹ لے لے، جو کوٹھیاں بنگلے بنا لے، جو بڑا بزنس مین ہے، اس کو سمجھا ہوا ہے۔ میرے بھائی، یہ بزنس مین اور یہ کوٹھیاں ایک دن یہ کھڑی مٹی ہے، ایک دن یہ پڑی مٹی ہوگی۔ تو ہمیں جو ہے اللہ کے حکم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہم یہ دنیا کے اندر جو آئے ہیں یہ ایک امتحان گاہ ہے، ہم نے جو ہے اس امتحان گاہ کے اندر اپنے آپ کو جو ہے کامیاب بنانا ہے۔ اچھا طالب علم وہ ہوتا ہے جو امتحان کے ٹائم کو جو ہے قیمتی بناتا ہے، اپنے پیپر کو اچھے طریقے سے پورے ٹائم کے اندر اٹیمپٹ کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہماری زندگی ہے، ہم جو ہے اس زندگی کو جو ہے قیمتی بنائیں اور اپنے پیپر کو حل کریں۔ دیکھیں، کوئی پتہ نہیں ہے کہ زندگی کتنی ہے، جو ہے زندگی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ 60 سال ہے، 70 سال ہے، لیکن کوئی ترتیب نہیں ہے۔ دادا بیٹھا ہوتا ہے، پوتا جا رہا ہوتا ہے، باپ بیٹھا ہوتا ہے، بیٹا جا رہا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہم نے مرنا ہے، ہمیں یقین ہے کہ ہم نے مرنا ہے، موت کسی کو بھی نہیں چھوڑے گی۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، جتنے بھی جو ہے اس زندگی، اس دنیا کے اندر آئے ہیں، سب نے جو ہے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔